السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً واقف ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ خدا نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی ہے بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج ان تمام خوبیوں کے باوجود بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار سے برسر پیکار تھے، اور دوسری طرف وہ خود خدا کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں حشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر وحشت سی سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ وہ جب سوتا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمخریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان یعنی کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا اور صرف 40 دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر خدا کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسمعی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حجاج حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اسے مدینے کا حال احوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا، بہت برا حال ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔
حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ شیخ نے جواب دیا ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، خدا اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجے۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر پڑا ہوا نقاب ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑوں کے جسم پر راشا طاری ہو جاتا تھا اور وہ کہ جس کے عذاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاشی کو نہ جلا ڈالے۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر تو اسے خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ اسمعی رحمت اللہ علیہ کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، اس واقعے سے حاصل یہ نکلا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ ظلم بہت بری چیز ہے۔ ظلم کے معنی زیادتی کے ہیں، نا انصافی بھی ظلم ہے، جو کام انصاف کے خلاف ہو اور جس میں کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو وہ ظلم ہے۔ ظلم زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے، ہاتھ سے بھی اور کسی طرح سے بھی۔ آپ نے اگر کسی کو گالی دی جو کسی وجہ سے اس کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں ہے اور جس کے خلاف فیصلہ کیا وہ فیصلہ ماننے پر مجبور ہے تو یہ آپ کا ظلم ہے۔ آپ نے کسی شخص کو مارا یا اس کا حق نہیں کیا یا اس کی کوئی چیز چھین لی، اگر وہ شخص اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تو آپ نے ظلم کیا اور آپ ظالم ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے اور یہ بھی برائی ہے۔ ظالم کی بجائے مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ مظلوم کا ساتھ دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، مظلوم کا ساتھ دیں اور اس کو ظلم سے نجات دلائیں۔ سب لوگ اس طرح کرنے لگے تو دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔